Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاضل الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ایک وقت ہر انسان پہ آئے گا کہ اللہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوگا. اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ہوں گے. حساب کتاب کا وقت ہوگا اور ہر آدمی اپنے اعمال اٹھائے ہوئے ہوگا. کوئی عمل ایسا نہ ہوگا جس کے پاس نہ ہو. خیر شر جرا ذرے کے برابر بھی جو نیکی اس نے کی ہوگی وہ اس کو نظر آئے گی. ذرہ کے برابر جو اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی عجیب مثال بیان فرمائی ہے ذرے کی. اور جب نیکی کا یہ ذرہ میزان پہ رکھا جائے گا تو میزان ایک دم بھاری ہو جائے گا. ہے ذرہ لیکن وہ نیکی ہوگی نا, اس میں اللہ کا فضل شامل ہوا, وہ نیکی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی انسان. مطلب کیا اس کہنے کا کہ اس وقت کے لیے انسان کو کوئی وقت بھی ضائع نہ کرے. اگر نیکی کے لیے اس کو اتنا سا بھی تھوڑا سا بھی وقت مل رہا ہے, حتیٰ کہ یہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لے تو وہ بھی عمل میں شامل ہو جائے گا. اور کچھ پتہ نہیں اس جو مسکرائے گا تو اس کے اندر سوائے اللہ کے اس میں اور کسی قسم کی خوشنودی کی کوئی دل میں خیال بھی نہیں ہوگا, تو شاید باقی سارے اعمال رہ جائیں اس عمل کی وجہ سے بخشا جائے. خیر شر جرا. تو یہ وقت ہوگا جس میں انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. سب کو اپنے اعمالوں پہ امید ہوگی کہ جو ہم اعمال اللہ نے کہا تھا جو ہم لے کر آئے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی, بخشیں آرزو ہوگی سب کی. لیکن اعمال سے بخشش نہیں ہوگی. اعمال رکھی کر کے ہوں گے لیکن بخشش کا کوئی سامان نہیں ہوگا, جنت بھی نہیں ہوگی. شاید خیال گزرے ہمارے ذہن میں کہ ہمارے اعمال میں اتنے اخلاص نہیں ہوگا یا اتنے ہم نے اس میں صحیح محنت نہیں کی ہوگی اعمال میں, یا کوئی اس معیار کا نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وجہ یہ نہیں ہوگی اس میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, عابدین بھی ہوں گے, صادقین بھی ہوں گے, اولیاء اللہ بھی ہوں گے, ساری ہوں گے, اور سب کے اعمال کوئی کام نہیں دے رہے, کوئی کام نہیں دے رہے. تو اب تو بھی یہ کیا چیز ہوگی بھائی جس کا جنت ملے؟ ہمارا تو نہیں کام کر رہے کچھ بھی.
خالص و خالص پکے اعمال جو ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے، تو کیا چیز ہوگی ایسے؟ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، بلکہ اچھے اعمال تو ہوں گے قبول، جن کے خراب اعمال ہوں گے ان کا بھی کام بن جائے گا۔ اتنی زبردست چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کا کام بنے گا؟ عائشہ صدیقہ سے مجھے ایک حدیث ہے، اللہ کی فرماتے ہیں میں بھی اسی انتظار میں ہو گئی یہ چیز ہو۔ کتنی بڑی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، کیونکہ مستند ہو یہ بات، آپ تو ایک بھرا ہے ہر چیز سے، آپ کی کیا مثال، لیکن یہاں شامل کر کے اللہ کے نبی نے اس تقویت دی اس بات کو کہ کتنا بڑا یہ عمل ہوگا تاکہ آدمی سمجھ جائے، تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مطلب کیا کہ بے انتہا جب تک تم زندہ ہو اس عمل کے لیے کوشش کرتے رہو، جس عمل سے ہمارے باقی اعمال بھی، بلکہ اچھے اعمال بھی، صالحین کے بھی، اولیاء اللہ کے بھی، غوث کے بھی، قطب کے بھی، اتقیاء کے بھی، سب کے اعمال جو ہیں اسی ایک چیز سے قبول ہوں گے اور جنت ملے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ مجلس اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ ہم اپنے سبق کو دہرائیں اور جو چیزیں ہم تک پہنچی اس پہ ہم محنت کریں۔ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ مجھے آپ کو بیٹھنے کی توفیق دیتی ہے۔ نہ ہم بیٹھ کے پیسے گنتے ہیں، نہ دکانیں دیکھتے ہیں، نہ کاروبار دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس مجلس سے جو آدمی شامل ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال تک بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں جاتی اس کی کہ میں کسی آدمی سے یہ بات کر لوں، یار تیرا کتنا آج کاروبار تھا، تو آج کہاں رہا، یا تیری گاڑی کون سی ہے، بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوگا آپ اس وقت۔ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت کا پیدا ہو جانا۔ یہ ذکر کی مجلس کا کمال ہے اور یہ اس کی برکت ہے کہ آدمی اس میں شامل بھی ہو جائے، اتنی برکت آ جاتی ہے، وقتی طور پہ آ جائے، اس کا بھی دل نہیں کرتا کہ دنیا کی بات کروں یہاں سے، اتنا محو ہو جاتا ہے ایسی مجالس کے انسان۔ تو جب بھی کہا ہے کہ ایسی مجالس میں صرف آدمی بیٹھ ہی جائے کہ تو اس کا کام بن جاتا ہے، وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑا مشکل نا بھائی، آج حالات بڑے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ آدمی پریشان حال ہے کہ کس طرح میں نیک بنوں، یا کس طرح میں اچھے کام کروں، بننا ہے میں نے۔ جب سنتا ہے باتیں تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، ہمت نہیں پڑتی نیک کام کرنے کے لیے، نماز ٹائم پہ پڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی، جماعت تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فجر تو بہت مشکل نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائی کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اتنا کریں، اس پر ابتدا ایسے کریں کہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے کریں، بیٹھ کے باقی اللہ تعالیٰ یہاں تک تو میں آ سکتا تھا، آ گیا، باقی کام تیرا تو کر دے جتنا بھی کر۔ بڑے بڑوں کو زندگی بدل گئی ہے ایسے، ٹوٹے پھوٹے حالات میں آدمی بیٹھ جائے کہ چلو یار نکمے تو ہیں، لیکن ایک سہارا اس مجلس کے لے لیتے ہیں کہ بڑی سنا ہے بزرگوں کی بڑی نورانی مجلس ہے، تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک ہی میں آ سکتا تھا، باقی نہ میں تہجد پڑھ سکتا تھا، نہ میں جماعت میں شامل ہو سکتا تھا، عشاء میں بھی میری نکل گئی ہے، وہ بھی میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن مجلس میں آ گیا ہوں، یہاں تک تو میرا کام تھا، باقی تیرا کام ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ ایسے انسانوں کو چن لیتا ہے وہ، کہ تو نے اتنی محنت کر لی، تو مجھ پہ یقین کرتا ہے، اپنے اللہ کو اتنا رحیم سمجھتا ہے، اتنا تیرا بھروسہ ہے اس پر، اتنا تیرا آسرا اس پر۔ اللہ ان کو نہیں پسند کرتا، لو جی اب کیا کرنا، اب تو چھوڑو جی، بس بڑے ہو گئے، اللہ سنتا ہی نہیں جی، فلاں تو یہ کام، یہ اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ ایسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ آدمی ڈاؤن ہو گیا نا، کہ اللہ تو ہی کرتا ہے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں اب زیادہ کر سکتا۔ طریقے ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کے انسان کو،
ہم سنتے ہیں تہجد پڑھیں، یہ کریں، نفل پڑھیں، روزے رکھیں، نہیں یار یہ تو ہم سے ہوتا کچھ نہ کریں یار، بل اللہ سے ایک عاجزی کا تعلق پیدا کر لیں، عاجزی کا تعلق کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، بہت گندا آدمی ہوں، بالکل نکما بیکار، یہاں تک آگے اس مسجد کا سنا تھا، یہ بھی تو ہی لے کے آیا، اب باقی تیرا کام اس مسجد کے صدقے سے مجھے نمازی بنا دے تو، اگر نہ بن جائے نمازی پھر آپ مجھ سے بات کریں، نمازی بعد میں تو کہتا ہوں بہت اونچی چیزیں بن جائے گا آدمی کو، لوگ اس پہ رشک کرنے لگیں گے، یار کیسے تو شروع کر دی نماز، جماعت میں جانے لگا یار تو ماشاء اللہ اتنا زبردست ہو گیا آدمی، لوگ اس سے پوچھیں گے، اس کو کیا پتا کہ اس نے ابتدا کیسی کی تھی آجی کے ساتھ، جاگے مسجد میں بیٹھے گا، باقی اللہ تعالیٰ تو میرا کام کر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا آپ سے، کیا مال کچھ کام نہیں آئیں گے جب تک یہ چیز انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ پھر اعمال نظر آئیں گے، بھی نیکی کی تھی اللہ سے قبول کرتا جائے گا اور جنت میں بھیجتا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بجوز اللہ کی رحمت کے کچھ بھی کوئی آدمی جائے گا نہیں جنت میں، چاہے کتنے بڑے آپ اعمال لیں، کتنا بڑا سامان لے کے چلے جائیں، لیکن جب تک اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی نا، اس وقت تک بندہ جا ہی نہیں سکتا، اعمال ٹھپ ہے۔ اور جب رحمت ہوگی تو پھر رحمت یہ نہیں دیکھتی اس نے تھوڑا عمل کیا ہے، زیادہ عمل کیا ہے، کیسا عمل کیا ہے، بس اس نے عمل کیا، رحمت کہے گی چلو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ہر ایمان والا جنت میں چلا جائے گا۔ جہاں تک بات سمجھ آئیں گی بھائی، یہ لیکچر چل رہا ہے نا، یہ تو تقریر نہیں سمجھ آئے گی اس سے بات، کچھ شمال کام نہیں آئیں گے، کام کیا چیز آئے گی بولو؟ رحمت، رحمت ہے تو کام بن جائے گی، یہاں تک سمجھ آئی بات؟ تو رحمت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ رحمت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کی رحمت آ جائے؟ کر رہا ہے کوئی آدمی کام؟ یہ نشتہ فرضی نماز پڑھ لی، فرضی یہ کر لیا، بالکل کرو جناب جو کچھ کرتے ہو، لیکن اللہ کی اس وقت اللہ کی رحمت آ جائے، وہ کیا کام ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کر بھی رہوں گے پتہ نہیں ہے کہ یہ کام اس لیے ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کام اس لیے ہو رہا ہے، بتاؤں آپ کریں گے پھر وہ کام اپنے لیے کریں گے؟ آپ کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت دنیا پریشان ہوگی، اس بندے پہ وہ رحمت ہو جائے گی جس نے یہ کام کیا ہوگا۔ رحمت کیسے آئے گی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ اس کام پہ اللہ کی رحمت آ جائے اس بندے پر، اس کے سارے عمل قبول ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں، بڑی زبردست حدیث ہے، بہت معروف مشہور حدیث ہے، بہت زبردست۔ الرحمون یرحم اللہ، یرحم الرحمن، بھائی حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والے پر اللہ رحم فرمائے گا اس وقت۔ الرحم، جو رحم کرنے والے ہوں گے لوگ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت آئے گی وہاں پر۔ نظر آ گیا نا راستہ، کتنا تو راستہ بنا ہے، رحم کرنے والوں کا کام بنے گا۔ حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ہے کہ ارحمو، کہ تو رحم کر، منفذ ارضی، تو اہل زمین پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آسمانوں پہ میں رحم فرماؤں گا تجھ پر، تو زمین والوں پہ رحم فرما، آسمان والا تجھ پہ رحم فرمائے گا۔ راستہ بھی بتا دیا۔ That's the important thing۔ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائیو؟
زمین والوں پر. آپ یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں پر رحم فرما, نہیں, زمین والوں پر. اب زمین میں کیا کچھ ہے؟ چڑیا بھی ہے, چینٹی بھی ہے, پرندے بھی ہیں. آدمی کو جوڑیں آپ, وہاں تو تشخیص نہیں ہے کون ہے, کس مذہب کا ہے, کیا کچھ ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن حکم آ گیا رحم فرما. کتنا بڑا مذہب ہے ہمارا, کتنا صادق مذہب ہے. یہ نہیں کہ تو دیکھ یہ کون ہے یہ کون ہے, نہیں. جہاں رحم کی بات آ جائے, اگر تو اللہ کا رحم لینا چاہتا ہے اس وقت جس سے تیرے سارے اعمال قبول ہوں گے, پھر تجھے دنیا کے اندر اہل زمین پہ اب کتنی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں. مچھلی بھی ہے, پرندہ بھی ہے, جانور بھی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مکھی ہے, چیونٹی ہے, کیڑا ہے. مجھے اپنی بات ایک یاد آتی ہے, سنا دیتا ہوں. اب جب میں روز صبح اٹھتا ہوں, کچن میں جاتا ہوں پانی پینے, لائٹ جلاتا ہوں, جب میں گلاس پڑھ کے بیٹھتا ہوں اس پر زمین پر, تو ایک کیڑا مجھے نظر آتا ہے. ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے, بڑا عجیب سا کیڑا ہے, اور وہ چکر کاٹتا ہے, 5-6 گھومتا پھرتا ہے, خوب مزے سے ادھر ادھر. وہ کچھ نہیں کہتا اس کو. آج تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے اس کو. اسی وقت نکلتا ہے, گھوم گھام کے آرام سے میں پانی پی کے جاتا ہوں تو وہ بھی چلا جاتا ہے. اس کی زندگی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کیڑا ٹھک اس کو مار کے فارغ کر دیا. میں کیا دیکھوں اس کی بھی زندگی ہوگی, اس کا بھی معاملات ہوں گے, اس کے بھی ذکر ہوگا, اس کا اللہ کو یاد کرتا ہوگا, اللہ کی مخلوق ہوگا. مجھے خیال ہے آج 3 سال ہو گئے جب میں اس کو اٹھتا ہوں, پانی پینے جاتا ہوں, لائٹ جلائی, بیٹھا میں آج ہے نہیں, زبان کدھر گیا, ٹھک سے نظر آتے ہیں. اتنا پیارا, اتنا سا ہے. وہ گھومتا ہے, ایسے گھومتا ہے, خوب چاہتا گھومتا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں, پانی پیتا رہتا ہوں. کچھ پاس بھی آتے ہیں میرے, پھر ادھر سے نکل جاتا ہے, پھر کچھ چیز, پھر تھوڑی دیر کھاتا ہوا کچھ چیز, پھر نکلتا ہے, میں یہ نہیں دیکھتا گیا کہاں ہے, کیونکہ میں چھوڑتا ہوں ایسا راز ہے بیچارے کے, جانا تو جہاں جاتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے. میں اپنے پانی پی کے لائٹ بند کر کے چلا جاتا ہوں. پھر جب جاتا ہوں, اچھا رمضان میں بھی ایسے ہوتا ہے صبح میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ جو چیز ہے بہت مضر چیز ہے, جیسے آپ کو مارے گی, سانپ ہے, بچھو ہے, ظاہر اس کو تو مارنا پڑے گا. تم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, بے شک تمہیں نقصان دے, لیکن جو چیز تمہیں نقصان دے ہی نہیں رہی, بات ہی نہیں کر رہی, حقیقت میں یہ ہے کہ نقصان دینے والے چیزوں کے ساتھ بھی تعلق اللہ کی جگہ ہو تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سنا دوں ایک قصہ ہے, بات ذرا بڑی ہو جائے گی, چھوڑے. تو یہ ہے عمل کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جب کوئی عمل کام نہیں آ رہا ہوگا, ٹوٹے پھوٹے عمل ہوں گے عمل, اس وقت کے لیے چاہیے یہ ہے کہ اس وقت دنیا والوں پہ تم رحم فرماؤ. بتاؤ کتنی بڑی. اور یہ تشخیص کر دی, کسی کو امیر بنا ہے, کسی کو دولت بنا ہے, تو پھر سیلاب بھی اللہ نے دیے ہیں, زلزلے بھی اللہ نے دیے ہیں. اگر وہ پانی میں ڈوب رہے, ہم نہیں ڈوب رہے, یہ ایک امتحان ہے بہت بڑا. یہ ان لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ہر آدمی کر سکتا ہے. مثال دے رہا ہوں, میں آپ سے چندہ نہیں مانگا کسی سیلاب کا, مثال دے رہا ہوں. دنیا ہر وقت چلتی رہتی ہے, زلزلے آ جائیں گے بیٹھے بیٹھے, سیلاب آ جائیں گے, مصیبتیں آ جاتی ہیں. غریب ہے کوئی, آپ بہت امیر ہیں, یہ نہیں آپ میں بہت بڑے گز تھے. میں آپ کو ایسی مثالیں اکثر دیتا ہوں کہ 2 انسان اس ملک میں آئے ہیں, 2 فیملی اس ملک میں آئی ہیں, ایک کی ویئر ہاؤس چل رہے ہیں, دکانیں چل رہے ہیں, ایک جو دوسرا ہے وہ بیچارہ سوشل سیکورٹی پہ لگا ابھی تک, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک, مکان پتہ نہیں اس نے کیسے رکھا ہے. کیا وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت اونچا انسان تھا, عقل تھی, دونوں میں عقل تھی, دونوں شعور تھے, وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے, کسی کو کچھ دے دیتا ہے, کسی کو کچھ دے دیتا ہے. یہ اس کا کمال نہیں ہے, لیکن ہم اپنا کمال دیکھو جی, میں نے تو بڑی محنت کی تھی, بڑا عقل مند ہے جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا نقطۂ نظر جو ہے آخرت پہ رکھنا چاہیے کہ اس میں ضرور آخرت کی کوئی حکمت ہے. مجھے دولت دی ہے نا, اس سے تو میرا مصیبت آ جائے گی اگر میں اس کو تقسیم نہیں کیا. اگر میں لوگوں کو نہیں دیا, یہ میرا نہیں ہے, یہ مجھ پہ حکم لاگو ہو گیا ہے کہ بجائے بینک, اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ بھی دے دیا ہے
کہ زکوٰۃ دو، ایک اشارہ دی ہے، لیکن زکوٰۃ تک رکنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ کہیں نا نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، تو یہاں تک معاملہ نہیں ہے. یہ تو ہے ڈنڈے کا معاملہ، ایک ہے محبت کا معاملہ. ڈنڈے کا معاملہ ہے فرض اور محبت کا معاملہ ہے نفل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نفل پڑھنے والوں کو ملتا ہوں. نفل عبادت سے اللہ قریب ہوتا ہے انسان کے. یہ تو ڈنڈے کا کام ہے، بھاگتا ہے. اگر انسان نہیں پڑھی تو جوتے عذاب، پڑھ لو یار ٹوٹی پوری جیسی بھی ہے، لیکن چھوڑو یار ضروری تو نہیں ہے. یہاں کام بنتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اللہ مجھے نفلوں سے ملتا ہے، وہ نفل کبھی نہیں چھوڑے گا، سنتیں کبھی نہیں چھوڑے گا. ایک سفر میں تھے ایک اللہ والے، تو سفر کی وجہ سے ان کی سنت جو رہے گی، لیکن بڑے پابند تھے اب ان چیزوں کے نفل سنت پڑھنے کی. وہ جیسی آنکھ لگی تو نبی خود تشریف لے آئے کہ تم نے میری سنت چھوڑ دی. اس سے بات ہے. یہ کیا ہے کہ جو یہ چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور سب سے اعلیٰ چیز جو ہے، بلند چیز جس پہ نبی بنگلے محبت میں نچھاڑ دو، کیا سنت ہے، جس پہ یہ نہیں ہم تشریح کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ کرنی چاہیے، یہ واجب ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ عادی ہے. وہ تو اپنے حساب سے جو کچھ ہے، لیکن کرنے والے کر گزرتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کروں جس سے اللہ مجھے ملتا ہے. اگر 2-3 فٹ کا میں نے امامہ پر سر پہ رکھ لوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ نبی راضی ہو جائیں گے. میں کیوں نہ کروں یہ کام. اس کی ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنی دلیل پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک کی سنت ہے. کیوں نہ پھر اپنے بچوں کو پہناؤں، کیوں نہ میں اپنے چاہنے والوں کو پہناؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں جنت میں جائیں یہ لوگ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا رحم کرنے والے جو ہیں اللہ اس وقت ان پہ رحم فرمائے گا. اور پھر فرما بھی دیا کہ رحم کرنے. اب سمجھ آ گئی نا پہلے کیا چیز تھی کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا آدمی، اور رحمت کیسے آئے گی اس کے لیے کیا کریں کہ ہم بھی دنیا والوں پر رحم کریں. رحمون، رحم کرنے والے بنے. پریشان ہے کہ مصیبت زدہ ہے، کچھ نہ پوچھیں، جتنا حق مدد کریں اس کی. زکوٰۃ تو دینی ہے. بھوکا ہے، اچھا دوسری ایک چیز یاد کہ یہ ایسے کرنا ہے کام کہ کسی پہ آپ احسان نہیں کر رہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں مدد کر کے نا احسان ہوتا ہے اس پر، تھوڑا اپنا کو اونچا سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، بلکہ کہیں کہ یار میرا یہ ادھار تھا، میرے جیب میں پیسے تھے، اللہ نے مجھے پیسے دیے، اس کے پاس نہیں تھے، تو میرا فرض ہے کہ میرے پاس پیسے دیکھ کے اللہ نے ایک ایسا آدمی مجھے دکھا دیا کہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے فوراً چاہیے کہ پیسے نکال کے اس کو دے دوں، مطلب میری پکڑ ہو جائے گی. کیوں کہ ایسا ہو جائے گا کل کہ یہ میری جگہ آ جائے گا، میں اس کی جگہ چلا جاؤں. امپاسبل، بالکل پاسبل ہے. تاریخ بتائے گی آپ کو، دنیا کے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ یا میں یہ تھا، میں یہ ہو گیا، اور جو یہ والا تھا وہ ہو گیا. یہ ہمارا اختیار نہیں. نفس رزق کے لیے میں یشاء جس کو چاہے اللہ صلاح دے سکتا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ آخرت کی بہترین تیاری کیا ہے کہ ہم رحم کرنے والے بن جائیں. غصہ آئے، غصے کو سزا دے سکتے ہیں، معاف کر دیں، میں نے تجھے کچھ نہیں کرنا. بچے کو معاف کر دیں، گھر والوں کو معاف کر دیں، رشتے داروں کو معاف کر دیں. جب معافی کا جذبہ انسان میں آ جائے گا کام بن جائے گا. کیونکہ تمہارے میں غصہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، دوسرے کو مجبور کر دیا، اب تمہیں آزما اللہ غصے سے، اور یہ تمہارے انڈر بیٹھا ہے آدمی، عورت مرد، غصہ تمہیں دے دیا، وہ آپ کے انڈر ہے. اب آپ جو چاہیں اس کو گردن پکڑ لیں، فلاں پکڑ لیں، کیونکہ غصہ ہے نا آپ میں. یہ کیا ہوئی آزمائش. باقی کیا جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، ابھی حج کر کے آیا ہوں، ابھی تو عمرے کیے ہیں، یہ میرے نشان ہے جناب، سنت پہ بڑا عمل کرتا ہوں، سب ایک جگہ ہے. لیکن یہ کہ کسی پہ غصہ آ رہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں کہ میں نے معاف کیا، اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے. کیوں کہ یہ آپ کی موجب رحمت بن گیا آخرت کے لیے. یہ آخرت میں رحمت کا سبب بن گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ساری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، سارے حج بھی قبول ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو مجھے زندگی میں ہر وقت موقع اللہ تعالیٰ دے گا. یہ ہماری زندگی اس لیے ہے
کہ وہ ہمارے قابو میں، گھر میں بیوی بچے گھر بار سب ہمارا ہوتا ہے، بچہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو مار سکتے ہیں، گردن دبا سکتے ہیں، غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن کیا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں. ابو درداء رضی اللہ دیکھیں کیا حال تھا لوگوں کا اسلام سے پہلے، کیا حال تھا آپ کو سوچیں. تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا چاہیے ہوگی؟ اللہ کی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ رحمت کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ رحم کریں لوگوں پر، موقع تلاش کریں کس کے ہم کام کر سکتے ہیں، کس کے لیے ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں، کس کو ہم معاف کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے جا تجھے معاف کیا، تجھے گالی دی تھی جا میں نے معاف کیا. سب کچھ جانتا ہے وہ کس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بڑا کہا ہے، لیکن اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا کریکٹر اس کا. کیوں کہ اس کے لیے نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مجھے ضرورت پڑے گی تو اللہ نے کیا رحم تو کر، وہاں رحم میں کروں گا تجھے. اہل زمین بھی تو رحم کر، میرے پاس طاقت ہے میں کر سکتا ہوں سب کچھ، لیکن نہیں، کیوں نہ اسے معاف کر کے اپنے سینے سے لگاؤں. جی اچھا، اب یہ کام ہے بڑا زبردست، یہ عمل ہے. جیسے نماز پڑھو، نماز کے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کر کے جناب کپڑے چینج کرنے، طہارت کرنی، سب کچھ کر کے پھر مصلی پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز ہوتی ہے. تو رحم دل بننا، کیا بننا ہے؟ کیوں رحم کہاں آتا ہے؟ اب سوچیں ذرا. سبحان اللہ، رحم، یہ رحم ہم میں پیدا ہو جائے، اس پہ محنت چاہیے کہ یہ رحم جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے. That's the main thing. کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آدمی بیچارہ بیٹھا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی نیشن کا ہے، کچھ بھی ہے، دیکھے برے حال میں بیٹھا ہے، آپ اس کو اپنا کپڑا اڑا دیں اس کو اوپر. سبحان اللہ، ہم اس ساتھ تعلق نہیں کیجیے، ضرور اسلام والا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کیسی رحم پیدا ہو؟ مجھے بتائیے. بغیر محنت کو کوئی چیز آتی تو نہیں نا، رحم ویسے نہیں رحم آ جائے گا آپ دینے شروع کر دیں، نہیں. اس کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ چینج کرنا پڑتا ہے. رحم کہاں آتا ہے؟ سبحان اللہ، کہاں رحم آتا ہے؟ دل کے اندر رحم آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ رحم دل. جب ایسے کوئی کام کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رحم دل. رحم کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے آپ کا؟ دل. کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ رحم کی جگہ صرف دل ہے، ناک میں نہیں آئے گا. رحم ناک نہیں کہہ سکتے، رحم آنکھ نہیں کہہ سکتے، رحم ہاتھ نہیں کہہ سکتے. تو کیا کہتے ہیں؟ رحم دل ہے. شاید اتنے پیسے دے دے، کتنا رحم دل ہے. یہ ہے نا ورڈ، تو خود ہی بن گیا ورڈ کہ دل کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا رحم اترے گا، جہاں رحم دل بن جائیں گے. اگر دل آپ کا، دل کے اندر رحم آ گیا. حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرامی ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیں، کوئی شخص جنت میں جائے گا سوائے سلامتی دل جن کا سلامتی والا ہوگا اور جو رحم کرنے والے ہوں گے. یہ حدیث دے دیا نا پورا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی جنت میں جائے گا. جنت میں کیا لے کے جائے گی؟ اللہ کی رحمت. اور رحمت کس پہ اترے گی؟ جو رحم دل ہوگا، جس کا دل سلامتی والا ہوگا اور جو رحم کرتا ہوگا، وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ جنت میں جائے گی. اب کوشش کیا ہماری؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ دل کی طرف محنت کرے آدمی. سلامتی دل، یعنی دل کو سلامتی والا بنانا ہے ہم نے. یہ دل ہے جو سنگ دل ہو جاتا ہے، یہ دل ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ دل ہے جو غصہ لاتا ہے، یہ دل ہے جو ہمیں جناب اس قابل نہیں کرتا کہ لوگوں کو معاف کر دے. دل ہے جو انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، دل ہے جو بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم اللہ کی رحمت نہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ رحم کرنا پڑے گا. اور رحم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو صحیح کرنا پڑے گا. جیسے جیسے دل آپ کا صحیح ہوتا جائے گا آپ میں رحم آنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر کیڑا بھی اچھے لگے گا آپ کو، پھر مکھی اڑتی ہوئی اچھی لگے گی.
اس پہ بھی آپ کو ترس آئے گا. پھر ہر انسان پہ آپ کو ترس آئے گا. ہر انسان سے آپ پیار کریں گے. گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے. آپ کو معاف کرنے کی عادت پڑ جائے گی. سبحان اللہ. سکون آنے شروع ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ اگر رحم ہمارے دل میں آ جائے تو پورا معاشرہ ہمارا ایسا بن جائے کہ جیسے جنت ہے. نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑے ہوں، نہ مصیبتیں ہوں، نہ پریشانی ہوں، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے. حضور کہہ رہا معاف کریں تو وہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. کون جائے گا کورٹ میں؟ کون جائے گا عدالتوں میں؟ کون جا کے مقدمے کرے گا؟ کون طلاقیں لے گا؟ کون لڑائی کرے گا؟ کیوں کہ نظر اس کے ایک ہوگا کہ میں نے رحمت لینی ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت کے اندر تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. دل آپ کا بن چکا ہوگا. جیسے جیسے دل بننا شروع ہوگا آپ کو اتنا بلند ہونا شروع ہو جائے گا. مثال ہمارے سامنے ہے. نبی ہم تشریف نہیں لائے تھے. معاشرہ کیا تھا؟ قتل، غارت. یعنی قتل کرنا تو بہت معمولی بات تھی. ایک قتل، دو قتل چلتا تھا. ظلم یہ کہ جس کی انتہا کبھی کسی معاشرے میں آپ سن بھی نہیں سکتے. بلکہ کیا کہ اس وقت کہتے بھی مجھے عجیب سی محسوس ہو رہی چیز. یہ تھے لوگ اس وقت کہ لڑکی پیدا کی، اس کے مقرر وقت پہ لیا، گھڑا کھودا، ماں باپ دیکھ رہے ہیں. لڑکی نے میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیا کیا جائے؟ اس کو زندہ پھینکا جا رہا ہے، اس پہ مٹی چھڑکی جا رہی ہے اور وہ مر رہی ہے لڑکی، اور خون کا ہے آپ کا غصہ. ایسی قوم اور کیسی بن گئے پھر؟ جس کی قرآن تعریف کرتا ہے رحمہ بینہم، کہ یہ اتنے رحم، یہ صفت بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ ان جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اشد بالکفار کے دونوں چیزیں موجود ہیں. اتنے ہیں رحم والے، اتنے رحم والے کہ ان کی رحم کی انتہا کوئی نہیں ہے ان کے اندر. کون سی قوم تھی مجھے بتایا؟ کیسے بنی؟ کیسے بنی؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے صحبت میں بیٹھے ایسے انسان جو یہ تھے تو کیسے بن گئے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں ہم صحابی کی مثال سنیں کہ وہ انسان تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں کبھی بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا، ایسا رحم والا پیدا کوئی نہیں انسان نہیں ہوگا. ابو کو صدیق جیسا نہیں ہوگا، حضرت عمر جیسا کوئی نہیں ہوگا، طلحہ جیسا کوئی نہیں ہوگا، علی جیسا کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات بالے کرتے پہ تلوار نکال لیتے تھے، گردن تیری کی طرح میں تجھے صحیح کرتا ہوں. کچھ نہیں دیکھتے تھے. ہم پہ آئے تو اپنی بہن سے کی بہن کو اتنا مارا کہ پتا تو پڑ کیا رہی تھی، لہو لہان کر دیا اس کو. وہی انسان ہے. سبحان اللہ، وہی انسان ہے. حسن صدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے. ہم عبداللہ یہ روایت کر رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن اوف بلکہ کہ امیر کدھر جا رہی ہیں؟ رات کا وقت ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ احترام کرتے تھے آپ اس کو تشریف کرنے جا رہے ہیں. کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہوا، ایک میں نے قافلہ ایک یہاں آیا ہوا ہے باہر، تو پتنی بیچارے مسافر ہیں، تو مجھے تو بڑی فکر، میں تو بہت فکر مند ہو گیا ہوں. میں دل بیٹھا جا رہا ہے. کیوں کہ بھئی اب رات کا وقت ہے، بیچارے قافلے والے یہاں پڑے ہیں، پتنی پہ کوئی حملہ کر دے، کوئی جانور آ جائے، کچھ آ جائے. تو میں نے سوچا ساری رات میں یہاں بیٹھ کے پہرا دیتا ہوں تاکہ ان پہ کوئی مصیبت نہ آئے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کریکٹر دیکھیں، رحمہ بینہم. کس قدر رحم تھا قلب کے اندر. کوئی فرض تھا، کوئی واجب تھا، امیر المومنین تھے، لیکن کیا رحمت چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی ان کو. سب کو پتا تھا کہ اعمال نہیں چلیں گے میرے، عمر کی کوئی چیز قابل نہیں آئے گی. وہاں جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں بھی رحمت ہی چاہیے مجھے وہاں بھی، تو باقی رہ کون گیا مجھے بتائیں؟ کس کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے؟ تو انہوں نے اپنے دل کو کیسے بنایا؟ صحبت رسول سے. آج اپنے دل کو کیسے بنایا؟ صحبت شیخ سے، کسی اللہ علی کی صحبت سے. بالکل ایسا دل بنتا ہے. صحبت سے ایسا دل بنا ان کو. وہاں کوئی بخاری نہیں پڑھی جاتی تھی، وہاں کوئی ایمان مالکی نہیں تھی، وہاں کوئی تلاوت قرآن نہیں تھی، وہاں کوئی درس نہیں تھے، تبلیغی جماعت نہیں تھی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک تھا، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیا صحبت میں وہی بدل گیا. کیا بدلا؟ کہ سنگ دل سے سنگ دل، سب سے پہلے دل میں چیز کیا آئی؟ وہ جو اللہ کی رحمت لے کے آئی، رحم سب سے پہلے آیا. نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، حج نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہ میری امت میں لوگ کثرت نماز اور کثرت روزہ سے نہیں جائیں گے جنت میں،
یہ حدیث ہے، تبھی حدیث میں حدیث اصل میں کہ کثرت نماز سے، کثرت روزوں سے نہیں جائیں گے، اب سارے اعمال اس میں آ گئے، بلکہ میرے امت کے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ سلامتی قلب اور رحمت کی وجہ سے جائیں گے. ہے یہ حدیث، علماء کرام موجود ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھ ہمیں کبھی نہیں ہے حدیثوں کے بارے میں. سنانے کے لیے پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں آپ اس حدیث کو آدمی پڑھنے کے بعد آدمی ہل ہی نہیں سکتا آگے کہ میں کیا ہوں، میں کیسے بخشا جاؤں گا، میں نے کیا ہے تمام کیا اس کا اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے. سلامتی دل کہاں سے آئے گا میرا؟ ایسے ہی آئے گا جیسے کہ ابو بکر صدیق کو آیا، حضرت عمر کو آیا، حضرت عثمان کو آیا، ابو دردہ. دیکھیں آپ یہ صحابی، ان کے اعمال، ابو دردہ کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے صحابی ہیں ابھی حدیثوں میں، آپ کتنے قریب ہیں نبی پاک کے. کیا کر رہے ہیں سنیں آپ ذرا. بچوں کا، بچے جو کھیلتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں بچے کھیلتے ہیں، یہاں تو خیر سے نہیں ہے پاکستان وغیرہ میں، بچے کرتے ہیں جا کے کسی چڑیا کا بچہ پکڑ لیں گے، کسی مرغی کا بچہ پکڑ لیں گے، اس سے کھیلتے ہیں، بلی کا بچے کو اس کو کھیلنا شروع کر دیں گے، چڑیا کے بچے کو لیں گے، کبوتر کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں. یہ ہے نا ایسے بچے کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے تھے ادھر جاتے تھے، ان سے وہ بچہ خریدتے تھے، بچوں سے وہ بچہ خرید کے نا، چڑیے کا یا کبوتر کا خرید کے لاتے، اس کو ہوا میں ایسے پھینکتے کہ جا تجھے آزاد کیا، مزے کر تو اپنے. کیا دو کیا تھا؟ رحم تھا اس جانور پہ رحم ہوتا تھا ان کو کہ بچے تنگ کریں گے، اس سے خریدتے تھے باقاعدہ تاکہ بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے، اس کو آزاد کر دے. سبحان اللہ، کہاں سے یہ رحم آ گیا ان کے دلوں میں؟ سبحان اللہ. کیسے کیسے انسان پیدا ہو گیا، سب کے ایک ہی چیز رحمہ بینہم، سب سے بڑی صفت ان کے اندر جو تھی وہ رحم کی تھی. رحم کرنے والے لوگ تھے. سب سے زیادہ رحمت کے مستحق پھر وہی لوگ ہوں گے جو رحمت کریں گے. ساری اعمال تو ایک چیز ہے، ہم اعمالوں پہ جاتے ہیں، یہ سائڈ کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کریں کہ جس کے سے اعمال قبول ہوں گے ہمارے. تو یہاں پتہ کیا چلا، کیا ختم سب سے بڑی چیز کیا کام آئے گی؟ رحمت الہی. اور رحمت الہی کی ہمیں کیا چیز چاہیے کرنے کے لیے؟ رحم کرنا چاہیے. اور رحم کہاں سے ملے گا؟ سلامتی قلب سے ملے گا. اور سلامتی کے لوگ کہاں سے حاصل ہوگا؟ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہوگا. اسی سے حاصل ہوا تو ہم صحابہ تو وہی ہیں پڑھتو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اسی حکم پہ چلتے ہیں نبی بیگم صاحب. ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ان کے ساتھ عقیدہ رکھیں گے، محبت رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وسوسوں کو دور کریں گے، شیطانی کو دور کریں گے. زندگی ان کے ساتھ لگ جاتی ہے. کبھی ایسے نہیں وہ مقصد نہیں کہ لو جی وہ ختم ہو گیا ہمارا کورس تو بس آپ اپنے جائیں ٹسو بس ختم، میرا دوست ہے، میرا دل خراب ختم. نہیں، اتنے ساتھ جڑے کہ آج بھی ساتھ ہیں. یہ ہوتی دوستی کہ مر جائیں تو پھر قبر بھی شیخ کے ساتھ ہی بننی چاہیے. اس کو کہتے ہیں ساتھ، اس کو کہتے ہیں محبت. دل بنے کیوں نہ، سب سے بڑی رحمت آئے گی اللہ تعالیٰ کی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس نے محنتی میں یہ جو شیخ سے ساتھ لگا ہوا تھا کہ صرف اس کا مطلب یہی تھا کہ میرا دل بن جائے اور اللہ کی رحمت کا حاصل کر لوں. ہم ترازو رکھ لیتے ہیں، یہ شیخ، یہ جی شیخ فلاں کہہ رہا تھا، آج وہ کہہ رہا تھا، نہیں یہ بات سننے کی، یہ نہیں بات سننے کی، چلو کنی کاٹو جی، چلو نکل جاؤ جی، چھوڑ دو. پکڑو جو اللہ تعالیٰ کو دے دے نا اللہ والا، اس سے جڑ جاؤ. ایسے جڑو کہ مرنے کے بعد بھی تو آپ سے دور نہ ہو، آپ کے خیالوں میں تصور میں جم جائے گا آپ کو. اور کسی مطلب سے نہیں کہ یہ کریں گے تو ہم کریں گے، ہمارا فلاں کام نہیں کیا جی، ہمارا وہ نہیں ہوا، ہم یہ کر لیں جی. وہ کہتے نہیں، بس ختم، منہ بن گیا، ہم نے جانے نہیں، ہم نے یہ کہا تھا حضرت سے، ہماری بات تو مانی نہیں. فضول ہمیں کیا ضرورت ہے پھر جانے کی؟ چھوڑے. ہم اتنا کرتے ہیں ان کے لیے، حضرت کے لیے اتنا کرتے ہیں، ہم نے اتنی سی بات کی انہوں نے مانی نہیں. سبحان اللہ. یہ آزمائشیں آتی ہیں مریدوں پر، یاد رکھیں، شیطان کے وساوس آتے ہیں. تو یہ میرے شیخ نے میرے ساتھ ایسے کیا، ایسا دھکا مارنا ایک دفعہ کہ مجھے چکر آ گیا. سبحان اللہ. ایسا دھکا پڑا ہے نا مجھے، میں سبحان اللہ، کیونکہ ادھر شور مچا تھا کہ تو اپنے شیخ کے محبوب ہیں، ہر
جو مریض تحصیل کا وہ کھڑا چلتا ہی ہے جس تو محبوب ہے ہمارے شیخ کے، یہ ہمارے آج تک لوگ یہی کہتے ہیں، تو زندگی میں اس کو محبوب بناتا ہوں۔ ایسی بےزتی کی نا میری ایک جب پورے مجمع میں کہ دماغ ٹھکانے لگ گیا میرا، لیکن وہ بےزتی نہیں تھی، اتنا پیار تھا کہ میں سمجھ گیا یہ پیار ہے۔ دھکے دینا جتنے دے سکتے ہیں اتنے جڑوں گا آپ کو، کیوں کہ میں جانتا تھا ماں جتنا مارتی ہے بچے کو، بچہ اتنے اندر ہی جاتا ہے اس کے۔ آپ ضرور کر لیں، آپ کے بچے ہوں گے، آپ اس کو ماریں آپ کو اوپر ہی آئے گا، روتا ہوا چپکے گا آپ کو، آپ کے مکے بھی مار رہا ہوگا گود میں بیٹھ کے، لیکن رہنا آپ کے پاس ہی اس نے۔ اور پھر اتنا مزہ آتا ہے ماں باپ کو مکے کھا کے اس کی یہ ضد دیکھ کے کہ دل کرتا ہے بار بار کرتا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو آپ بڈھے ہو گئے، آپ کے بچے نہیں، دوسروں کو دیکھ لیا کریں، اس عمر سے گزر گئے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ رحم والا دل ہو جائے ہمارا۔ اینو دیکھو جی، وہ دیکھو جی، فلاں ماما چاچے تائے جو جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر ہیں، بیوی کو تو چھوڑ ہی دینا، اس کو تو بیچاری کی حشر ہی خراب ہے نا، ایک دن کھانا غلط بنا دیتے وہ حال کیا ہوتا اس کا۔ اللہ والے تھے بڑے شوق سے اپنی بیوی سے کہا جی آج یہ بنایا تو ٹھیک ہے، اور بڑے تیاری کے ساتھ گئے وہ کھانا پینے کے لیے جناب، جا کے بیٹھے وہ کھانا لے کے آئے تو اس سے گندا کھانا کوئی بنا ہی نہیں تھا، ان کا تو موڈ چلتا۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں نا، ابھی سے آزمائش چل رہی ہے، تو ساری نمازیں حج زکوٰۃ جتنی تھی نا، تہجد وہ ایک طرف آ گئی، ٹیمپل گھوم گیا کہ سارا دن میں انتظار کرتا جاؤں گا کھاؤں گا، اور میں اپنے مجاہدے کے بعد آیا ہوں تو یہ کیسے کھانا آ گیا، ایک دم جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت لینی ہے، تو سلامتی دل تھا، صحبت شیخ تھی، دیکھیں۔ اور وما کم اینما کنتم، وہ تو میرے ساتھ میں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کرتا ہے کیا ڈرامہ۔ یہ دروازہ جو نا اللہ والا ہر وقت کھول کے رکھا کرو، اللہ سے چھپا ہوا کوئی انسان نہیں، یاد رکھے ہم۔ تو اس نے جب یہ دیکھا معاملہ تو وہ عورت بھی گھبرائی سے کہ آج تو بھائی تماشا ایسے ہو گیا، ڈوئی شوئی ہٹا دی اس نے، یہیں سے کام چل جائے، ڈوئی پکڑ لی نا کوئی خامند ہے، آج کھڑک صحیح ہو جائے گی۔ کھا گیا، بہت مزیدار کھانا تھا، اتنی نمک تھا نا اس میں، نمک زیادہ ہو گیا بیچاری، سے کیا کرتے ہیں، تو بہت اچھا کھانا تھا، آج تو کمال کر دیا، اچھا آج میں تمہیں انعام بھی دوں گا اس کھانے کا۔ بس یہ بات ختم ہونی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحانہ رات کو زیارت ہو گئی، اس کو بشارت ہو گئی، کیوں اللہ کا وعدہ ہے کہ تو زمین والوں پہ رحم فرما، آسمان والا تجھ پہ رحم فرما دے گا۔ تو نے میری وجہ سے اتنے بڑے غصے کو ختم کیا، اور یہ کمال کس چیز کا تھا؟ سلامتی قلب کا تھا۔ اس نے دل پہ محنت کی تھی، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، صحبت شیخ میں بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا اللہ۔ ایسے دن دل بن جاتا ہے انسان کا۔ یہ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، نہ کوئی اور جو یہ نیت کر لیں، جو اولیاء اللہ بننا ہے، جو خلیفہ بننے آئے ہیں، جو معرفتیں لینے آئے ہیں، جو خواب دیکھنے آئے ہیں، جو کچھ نہیں، ایک چیز سلامتی قلب کے لیے ہے کہ ہمارا دل بن جائے، کہ دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، صحبت شیخ مل رہا ہے اور ذکر اللہ بھی مل رہا ہے۔ بہت مشکل سے ملتی ہیں دونوں چیزیں، کبھی صحبت ہوتی ہے تو ذکر نہیں ہوتا، کبھی ذکر ہوتا ہے تو صحبت نہیں ہوتی، لیکن کمال اس شخص کے لیے کہ دونوں چیزیں ساتھ مل جائیں اس کو، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ لیکن شکر کرنے والوں کے لیے یہ انعام ان کو ملیں گے جس پہ اس کو شکر کیا ہوگا، کہ ہر صحبت کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑے جا کے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ جب ایسی صحبت میں جا رہا ہو تو نفل پڑھ کے آئے۔ میرا معمول تھا کہ وضو کر کے نفل پڑھ کے پھر میں جاتا تھا اپنے شیخ کی بارگاہ کے اندر، پھر جاتا تھا، معافی توبہ مانگ کے اللہ تعالیٰ تیرے اللہ کے دوست تیرے پاس سے آ رہا ہوں، پتنیوں کو بدتمیزی نہ ہو جائے، برا نہ ہو جائے، بس تیرے سے پناہ مانگ کے میں جا رہا ہوں۔ 2 رکعت صدقہ دے کے پھر پہنچتے تھے جا کے۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے جس قدر اللہ کے ساتھ آپ شکر کے ساتھ چلتے جائیں گے، اس کی نعمتوں میں شکر، اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ بعض کو پرواہ نہیں آئے، سی چلا گیا جی، باغ ایسے چلے گیا، صبح آ گئے کبھی شام ہو،
کیا نہیں ٹھیک ہو اس کو سے اتنے ملے گا، پھر وہاں کا نظر آئے گا کچھ ہے کوئی بھی نہیں. لیکن جس کی محبت ہوگی، جس طرح آپ چپکے ہوں گے سبحان اللہ، تو وہاں روز محشر وہ بھی ڈھونڈتا پھرے گا آپ کو، وہ بھی ڈھونڈتا پھرے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں جاؤں گا، وہ میرا محبوب بندہ تھا، میری سفارش قبول. سفارش کی تو اجازت ہوگی نا نیک لوگوں کو، اس کو ڈال دے. وہ کیسے لائے گا وہاں اکیلا؟ آج آپ اس کو چھوڑ نہیں کرو، آپ چھوڑ، ڈرامے نہیں چلتے. اللہ خبیر اور بصیر ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں تو بالکل اخلاص کے ساتھ نکلیں، جس میں دھوکے کا سوال بھی نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، فراڈ کا تصور بھی نہ ہو. سوچے بھی نہ کہ حضرت صاحب کہہ سکتے چلو یہ باتیں کر لیتے، چلو تھوڑا باتیں کر لیتے ہیں، یا یہ حضرت صاحب پتہ نہیں ان کو ان چیزوں کا فلاں ایسے ہی کر دیتے ہیں. اب یہ مسئلہ بتا دیا سود کا، ہم سود ہو یار اب سخت بہت ہے یار، کتنا نقصان کر رہا ہے اپنا. اتنا ادب ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا معیار بتایا، صحابہ کا معیار تھا جو نبی کا مجھ سے تعلق تھا، وہی ادب چل رہا ہے، وہی ادب چلتا ہے. کیونکہ لین وہیں جا کے ملتی ہے مدینے والے سے. تیرا ہاتھ میرے ہاتھ، میرے ہاتھ ہوتے 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 ابوبکر صدیق کا ہاتھ، پھر ان کا ہاتھ کس وقت بیٹھیں گے ذکر کریں گے، فیض اسی طرح آئے گا. وہاں سے ہوتا ہوا گھومتا ہوا 1 منٹ آپ کے سینے میں چلا جائے گا، آئے گا وہیں سے، آئے گا وہیں سے ٹھونکتا ہوا آئے گا، ہر ایک کے سینے سے نکلتا ہوا. سبحان اللہ. جن سے ہمارا تعلق ہی نہیں، کبھی ہم نے تو کبھی شجرہ ہی نہیں پڑھا ہوگا، بیٹھ کے گھر میں شجرہ پڑھ لیں، شجرہ پڑھ کے اپنے مشائخ کو بخش دیں. جب کرتے پڑھتے اپنے شیخ کے خاتے کو 2 نفل ہی پڑھ لیں، اپنے شیخ کے نام پہ کوئی صدقے کر دیں. کیوں؟ یقین کم، محبت کم. آج اتنے سال ہو گئے مجھے دیکھنے، 70-80 سال ہو گئے، کوئی وقت ایسے نہیں ہوتا سوتا ہی نہیں سکتا جب تک حضرت کا فرمو بدار 3-4 لائنیں بھی نہ پڑھ لوں میں نہیں سوتا، کیونکہ میں اپنے شیخ سے تعلق ہے میرا، اس کی نصیحت کے بغیر کیسے میں سو جاؤں. کتنا دیکھتے ہیں آج حضرت کیا نصیحت فرماتے ہیں، ہر دفعہ نیا رنگ دیتی ہے وہ چیزیں حضرت کی. ہم تو آتے تھے بیٹھ کے مجلس میں یہ باتیں لکھتے تھے، آپ تو ایسے چلے جائیں گے، بھول جائیں گے کل جا کے کہ حضرت نے کیا کہا تھا، کیا بات تھی. سوال ہی پیدا نہیں تھا. سونے کے لکیر سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ زندگی ایک محدود ہے، ایک ڈائری ہے. یہ ساری باتیں چلیں، ایک وقت پہ ڈائری ختم ہو جائے گی آپ کی، وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آخری خط حضرت کا مجھے آیا، بس وہیں میں بیٹھ گیا. یہ کیا فکرہ حضرت نے کیا ہے، آخری ایک فکرہ لکھا انہوں نے نصیحت کرنے کے بعد. عجیب بات کی، حیات باقی ملاقات باقی، بس سلام. میں گیا، میں کہا معاملے تو بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک. میں کہا یہ آخری خط ہے، وہ نہیں آئے گا خط. الوداع کر دیا حضرت صاحب. 2 جملوں سے پہلے لکھے تھے کہ دنیا کا لالچ مت کرنا، جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا. بس آخری پورا چوڑ تصوف کا سے جو دنیا کو لے آیا آخرت کے اندر اس نے برباد کر دیا اپنا آپ کو. بس آخری یہ فکر لکھے، پھر لکھا حیات باقی ملاقات باقی. میں اس خط پہ پہنچتا ہوں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے مجھے اس خط تک پہنچنے میں، 1.5 سال میں 2 سال بہت آرام سے. جب اس خط پہ آتا ہوں تو میں اسی طرح رونا شروع ہو جاتا ہوں کہ جیسے آج میں تشریف لے جا رہا ہے. بڑی بات تھی یہ تعلق. میں نے یہ سو وہ غوث ہیں، وہ قطب کچھ نہیں، میں کہا میرے شیخ ہے ختم. غوث ہوگا تو اسی سے مرید ہونے، ہم نے قطب ہوگا تو اسی سے ہم نے مرید ہونا ہے. تو بہت بڑا شیخ الحدیث کو اسی سے مرید ہونا ہے، چھوٹا کو اللہ والا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہمارے لیے تو غوث قطب وہی ہے جس نے مجھے راستہ دکھا دیا. مجھ سے تیرا غوث کون ہے، تیرا قطب کون ہے، بتا کون ہے. میں کہوں گا میرا علی مرتضیٰ. اس نے مجھے راستہ دکھایا، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اس نے مجھے سب کچھ سکھایا. پکڑ کے ہاتھ کلمہ پڑھایا نہیں پڑھایا؟ آپ کو نہیں پڑھایا، کس نے پڑھایا کلمہ؟ جس نے کلمہ پڑھایا آپ کو، ایسا پڑھایا کہ انشاءاللہ کسی شیخ سے آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے تو وہ حدیث پوری آتی کہ جس وقت سے دنیا سے جائے تو تیرے زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے. اس نے آپ کو کلمہ پڑھا کر آپ کی آخرت کو بھی صحیح کر دیا، محفوظ کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے.
اس کو آپ ختم کیسے کریں گے؟ جس وقت آپ میں منافقت آ جائے گی، جس وقت وسوسے آئیں گے، جس وقت چغلیاں کریں گے بیٹھ کے، جس وقت فضول باتیں کریں گے، اعتراضات کریں گے، دل میں مشکوک لائیں گے، خیال لائیں گے، ادب ہوگا نہ خیال ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اس چیز کو بڑھاؤ، گھٹاؤ نہ. جو کلمہ پڑھا ہے اس کو بڑھاؤ، حقیقت تک لے کے جاؤ. بہرحال آج کا درس ختم کرتے ہیں. بہت بہترین میسیج ہے کہ اب ہم نے کس چیز پہ محنت کرنی ہے؟ رحم والے بن جائیں. جیب کو ہلکا کریں، زبان کو ہلکا کریں، ہر چیز پہ رحم سے. بچہ ہو، گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، مصیبت میں ایک مومن، یہ دیکھیں بتا رہا ہوں، ایک مومن کی شان ہی نہ ہو کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کے تڑپے نہ. وہ مومن ہی نہیں ہے. کسی کو مصیبت میں دیکھ کے آدمی تڑپے نہ، وہ شان ہی نہیں ہے. میں سیر کرنے جاتا تھا، اتنے کبوتر میرے دوست بن گئے تھے. تقریباً جس میں داخل ہونے والا ہوتا تھا اس سے پہلے 100 کے قریب کبوتر میرے ارد گھوم ہوتے تھے میرے استقبال کے لیے کہ وہ آ گیا اس پارک میں. وہ کیسے تعارف ہو گیا ان کا؟ کچھ چیز دی ان کو، کچھ کھلا دیا، کچھ پیار کیا، کچھ بیٹھا ان کی پھنکے شنکے جس طرح مارتے ہیں پرش، نہ کسی کو ڈرایا نہ کسی کو پکڑا. وہ سمجھ کے بندہ کچھ اور ہے. وہ بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون ظالم ہے کون رحم دل ہے. وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے وہ یہ تو صحبت شیخ سے بنا انسان، اس کا دل بنا ہے یہ تھوڑی وہ میں مارے گا، یہ نہیں مار سکتا. تبھی تو مستی کرتے تھے. ادھر بیٹھ گیا کہ ادھر جا رہا ہے، مجھے واک نہیں کرنے دیتے. نہیں، کیسی ایسی مثالیں آپ کو اپنی دے دیتا ہوں. میں زندہ مثالیں دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں. سب برکت شیخ کی تھی. کسی صحابی سے پوچھے کس سے برکت آئی؟ کہ سب برکت نبی پاک سے برکت تھی. جب آپ کی صحبت نہ ملتی تو میں ابو بکر کیسے بنتا، میں عثمان کیسے بنتا، مجھ میں اتنا رحم کیسے آتا؟ ہم تو یہ تھے. کہاں اندازہ لگائیں قتل و غارت اور کہاں معافی. کیونکہ جس شخص نے وہاں تک پہنچایا رحمت العالمین ہے. وہ جو کہتے ہیں میں بھی، وہ تو رحمت العالمین ہے. اور سب سے پہلے جو نبی پاک کی شان نکلتی ہے، سب سے بڑی شان اور سب سے بڑی شان آپ کی رحمت ہے. طائف میں کیا ہوا؟ لہو لہان، یعنی آپ کے نیلین شریف کے اندر بھی خون آپ کا جمع ہو گیا تھا. جیویر آ رہے ہیں، فرا فرشتہ آ رہا ہے، پہاڑ آ رہے ہیں، سب اڑا دیں جی ان کو. پھر دعا کیا کی؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نادان ہے، ان میں کوئی ایسا انسان پیدا فرما جو تیرے دین کو پیدا کرے. نبی کی دعا تھی اتنے زخم کھانے کے بعد. تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو ہندوستان میں ہم مسلمان بیٹھے ہیں نا، کہاں سے شروع ہوا معاملہ؟ محمد بن قاسم آئے. کہاں سے آئے؟ طائف سے آئے. وہ ہندوستان پہنچے اور کتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا، پوری نیشن مسلمان ہو گئی. محمد بن قاسم تھے نا پہلے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا. وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ طائف کے. اندازہ لگاؤ، طائف کے رہنے والے. تو یہی ہوتا ہے رحم تھا سب سے بڑے. کیا ہوا جب فتح مکہ کیے نبی وقت؟ کون لوگ تھے وہ بتائیں آپ؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے. حضور کا حکم آتا ہے اپنے دشمنوں کا گھر کا پتہ بتایا کہ جو ان کے گھروں میں پناہ لے گا وہ اس کو میں پناہ دیتا ہوں. دشمنوں کے گھر میں آپ اندازہ لگائیں. وہ چھپ رہے ہیں، منہ چھپا رہا ہے. کہ آپ نے کہتا میں جانتا ہوں تو وہ کیوں منہ چھپا رہا ہے تو مجھ سے؟ میں تجھے جانتا ہوں، نہیں وہ تجھے کچھ نہیں کرتا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ایک امت کو بنانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا. ہم یہ سبق بھول گئے اور طرف چل پڑے اور راستے اختیار کر لیے. جو اصل بخشش کے راستے ہیں جو وہ چھوڑ دیے. یہی راستے بتائے جاتے ہیں مجالس ذکر کے اندر. یہی راستے بتائے جاتے ہیں جو بالکل کہیں بات ذکر ہی نہیں ہوتا. ان باتوں کو ہوتا ہے کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو جنت مل جائے گی، یہ جنت فردوس میں چلے جائیں گے، فلاں میں چلے جائیں گے. کچھ نہیں. اصل چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. راستہ یہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد
أزواجهم أهل بيته وسلم محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسلنا وجدنا وخطأنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وأسرفت وأنت به تنوت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يا رب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم نسألك صحة في إيماننا بحسن خلق نجاتنا. اللهم رحمة منك وعافية ومغفرة يا حي يا قيوم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الجحيم. اللهم نسألك الفلاح في المبعد في الدين دنيا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنتك ونجاة من النار يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد